ایڈکشن سے ریکوری کی 2 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج ہے کہ کوئی بندہ ریکور ہونا چاہے. ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ زیادہ تر ریکور ہونا نہیں چاہتے, اور ہمارا جو پہلا پڑاؤ ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک مریض دل سے یہ چاہنے لگے کہ میں نشہ چھوڑ دوں. یہ پہلا پڑاؤ ہے, کیونکہ ہمارا جو واسطہ پڑتا ہے زیادہ تر انڈور مریضوں سے یہ وہی ہوتے ہیں جو کہ نہیں چاہتے چھوڑنا ڈرگس کو. وہ بڑی ٹرائیاں کر کے ناکام ہو چکے ہوتے ہیں, اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں چھڑنی ہوندی ڈرگ تے میں پہلے ہی چھڑ دیندا. اینیاں تے میں کوششاں کیتی ہیں, میں تے پٹھا ہو کے تے بھی دیکھے ہے, لیکن میرے کو نہیں چھڑتی تے پھر میں کیوں بار بار علاج دینے. تو جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ چاہتے نہیں ڈرگ چھوڑنا. اب یہ پہلا پڑاؤ ہم نے پار کرنا ہوتا ہے کہ اچھا ایک دن اچانک ایک پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں چھوڑنا چاہتا ہوں, اور وہ نیک نیتی سے چھوڑنا چاہتا ہے. اور یہ جو پہلا پڑاؤ ہے اس سے ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے, اور اس سے والدین کو بھی انکریجمنٹ ملنی چاہیے کہ پہلے تو کہندا سی میں چھڈاں گا ہی نہیں, تو ہن کہندا ہے میں چھڈاں گا, چھڈنا چاہنا پر میرے کو چھڈا نہیں جاتا, لیکن دل میں کہہ رہا ہوتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ تو ابھی وہ سٹیج نہیں ہے, وہ پہلا پڑاؤ نہیں ہے. یہ تو ایک ڈپلیسٹی کا پڑاؤ ہے کہ جس میں اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہے, لیکن وہ ہمیں اپنے تجربے سے پتہ چل جاتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہونٹ بولتے ہیں یہ صرف ہونٹ نہیں بولتے, پورا چہرہ بولتا ہے, ٹون آف وائس بولتی ہے, باڈی لینگویج بولتی ہے, آپ کا انگ انگ بولتا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہونٹ کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کے ہونٹوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی سلپس آف ٹنگ. تو جو پہلا پڑاؤ ہے وہ یہی ہے پہلا پڑاؤ کہ جس میں جشن منائے جا سکتے ہیں, کیونکہ پہلا پڑاؤ بھی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. پہلا پڑاؤ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس میں ہم پہلے جشن منانا پسند کریں گے, اور والدین کو بھی کہیں گے کہ وہ پہلے پڑاؤ پہ بھی جشن منائیں کہ جو فکر ہماری تھی وہ فکر اب اس نے اپنے سر پہ اٹھا لی ہے, اور اب وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن آئی ایم ناٹ اسٹرانگ انف, میں تگڑا نہیں ہوں. میں کبھی کوئی بندہ مجھے مل جاتا ہے, کبھی کوئی جگہ مجھے نظر آ جاتی ہے, کبھی آپ مجھے غصہ کرتے ہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے, اور مجھ سے یہ کام ہو نہیں پا رہا. تو پھر دوسرا پڑاؤ یہ ہے کہ ہم اس کو سکلز سکھانے کی طرف توجہ دیتے ہیں, پھر ہیومن سپورٹ مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیڈرشپ مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس کو بہت ساری ایسے ٹیکٹکس سکھائے جاتے ہیں جو کہ نشے کی بیماری سے کامیابی سے نجات میں مدد کرتے ہیں. تو 2 ہی تو پڑاؤ ہیں. پہلا پڑاؤ یہ ہے کہ جس کے دل میں ابھی یہ تمنا نہیں جاگی کہ میں نشہ چھوڑ دوں, باوجود اس کے کہ حلیہ خراب ہو گیا ہے, بدنامی ہو گئی ہے, صحت خراب ہو گئی ہے, اور دنیا باتیں بنا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مست رہنا چاہتا ہے اپنے جیسے دوستوں کے اندر, اور نشے کے اندر رہتے ہوئے ہر روز چند گھنٹے اپنے آپ کو بھلا دینا چاہتا ہے. وہ بھیس بدلتا ہے, وہ بہروپ بدلتا ہے نشے کی مدد سے. وہ چند گھنٹوں کے لیے وہ اپنے آپ سے فرار حاصل کر لیتا ہے, اور پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے جب پھر وہی اس کا حقیقی تاثر اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے, وہی ایمپٹینس اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے, تو پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ اب نیکسٹ فکس کا میں نے کیا کرنا ہے. اچھا, یہ نیکسٹ فکس جو ہے یہ ایڈکشن کا شاخسانہ ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ نیکسٹ فکس کی ضرورت نہیں ہوتی. سارے لوگ جو ڈرگز کرتے ہیں وہ ایڈکٹڈ نہیں ہوتے. سارے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ فوڈ ایڈکٹ نہیں ہوتے, پر جو لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں ان میں سے کچھ فوڈ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. سارے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ورکہولک نہیں ہوتے, اور سارے لوگ جو شاپنگ کرتے ہیں وہ شاپہولک. سارے لوگ جو جوا کھیلتے ہیں وہ جواری بھی نہیں ہوتے, وہ آئیڈینٹیفائی اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ نہیں کرتے. لیکن
ایک چیز ہے انسان کے اندر جسے آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہاں ہم کہتے ہیں ڈوپامین. وہ ڈوپامین جو ہے وہ ہے اصل فیکٹر جو کہ ایڈکشن کی طرف دھکیلتی ہے. اور دوسرا ایک کیمیکل ہے اینڈورفن، جو محبت کے خلا کو پورا کرتا ہے اور ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے. اور سائنسدانوں کا کام ہے تجربات کرنا، اور سائنسدانوں نے تجربات کیے جو کہ اکثر ریٹس پہ کرتے ہیں، چوہوں پہ کرتے ہیں تجربات. تو انہوں نے دیکھا کہ جس چوہے کا ڈوپامین بلاک کر دیا، اگر اس کے منہ میں کھانا دے دیا جائے تو تب بھی بڑی مشکل سے چبا کے کھاتا ہے، لیکن اگر چند گز کے فاصلے پہ کھانا ہو تو وہ مرتا جائے گا لیکن جا کے کھانا نہیں کھائے گا. اسی طرح جن لوگوں کے اندر اینڈورفنس کا کرائسس ہوتا ہے، وہ محبت کو، وہ اٹیچمنٹ کو محسوس نہیں کر پاتے. اور یہ بھی سائنسدانوں نے چوہوں پہ تجربات کیے کہ جن چوہوں پہ یہ تجربہ کیا گیا کہ ان کو اینڈورفنس بلاک کر دی گئی ان کی، تو وہ دوسری اپنی کمیونٹی سے، اپنے جیون ساتھی سے یا ارد گرد کے ماحول سے بالکل ڈیٹیچ ہو گئی. اور آپ دیکھیے کہ ایڈکشن میں بھی یہ دونوں کرائسس موجود ہوتے ہیں. یہ جو کرائسس ہیں یہ دونوں موجود ہوتے ہیں کہ ڈوپامین اویلیبل نہیں ہے، یا ڈوپامین اویلیبل ہے تو سچویشن اس سے بدلے گی. اینڈورفن ہے یا نہیں ہے، سچویشن اس سے بدلے گی. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.